بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہے تھے۔ ماحول میں ایک خنکی سی تھی۔ 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے رات کے اس پہر بھی ہر چیز چاندنی میں نہائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ خوبصورت جھیل کا چمکتا ہوا پانی ایک عجیب ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس کے باعث ان کے چلنے سے پتوں میں ہونے والی سرسراہٹ واضح طور پر سنی جا سکتی تھی۔ کبھی کبھی کسی جنگلی جانور کے بولنے کی آواز پر وہ اچانک خوفزدہ ہو جاتی، لیکن اس کے ساتھ موجود وجود ہر چیز سے بے نیاز اسے لیے مسلسل چلتا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ ایک جگہ جا کر وہ اچانک رک گیا۔ یہ ایک ٹیلا تھا جہاں سے پوری جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پانی میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جب ٹیلے پر چڑھی تو اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور کہا، پتہ نہیں اس جگہ میں ایسا کیا خاص ہے، تم ہر دفعہ ہی مجھے یہاں لے کر آ جاتے ہو، پتہ نہیں تمہیں یہاں آ کر کیا نظر آتا ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر لڑکی کو دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکے کے ہاتھ برف سے بھی زیادہ سرد تھے۔ اس نے لڑکی کو ٹیلے پر کھڑا کیا اور خود اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر چہرہ رکھا اور لڑکی سے کہا، وہ دیکھو پانی میں۔ لڑکی نے جھیل میں دیکھا، جس میں اس کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گہری جھیل سی سبز آنکھیں جن پر گھنیری پلکوں کا سایہ تھا، پتلی چھوٹی ناک اور خوبصورت گلابی ہونٹ، اس پر اس کا دودھیا رنگ۔ وہ سفید فیری ٹیل فراک پہنے کوئی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اپنا عکس دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ اگلے ہی پل وہ چونک پڑی۔ وہ دونوں تو ساتھ کھڑے تھے، پھر ایک عکس کیوں؟ وہ ایک دم پیچھے مڑی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا رنگ خوف سے مزید سفید پڑ گیا۔ اس کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور چہرے پر واضح خوف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے فوراً کمرے کی لائٹ آن کی اور جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر غٹاغٹ پی گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، پچھلے 4 سالوں سے اس کے ساتھ یہی ہوتا آیا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، 2:30 ہوئے تھے۔ اس نے کوفت سے سر پر ہاتھ مارا۔ اب اسے پوری رات نیند نہیں آنی تھی۔ یہ کہانی بیلا نامی ایک لڑکی کی ہے جو 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ بیلا 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ گلگت میں رہتی تھی۔ بیلا کا گھر ایک پہاڑی مقام پر واقع تھا۔ یہ ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس کے آس پاس کوئی گھر نہ تھا۔ تھوڑے فاصلے پر 2-4 گھر موجود تھے، لیکن وہاں رہتا کوئی نہ تھا۔ وہ بند ہی رہتے تھے۔ بیلا کے والد نے یہ بنگلہ 4 سال پہلے خریدا تھا۔ اس وقت انہیں گھر کی ضرورت تھی اور یہ گھر انہیں مناسب قیمت پر مل گیا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سی پراسرار باتیں مشہور تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں جنات کا بسیرا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ گھر اور یہ علاقہ آسیب زدہ تھا، اس لیے وہاں کوئی بھی نہ رہتا تھا۔ جن لوگوں کے یہ گھر تھے وہ بھی پراسرار واقعات کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ چکے تھے۔ بیلا کے والد ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جنات انسانی بستیوں میں پائے نہیں جاتے، ان کا وجود اول تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو ان کی ایک الگ دنیا ہوگی، کیونکہ اگر جنات نے انسانی بستیوں میں رہنا شروع کر دیا ہوتا تو یہ علاقے اتنے سرسبز اور شاداب نہ ہوتے۔ اعظم فاروقی پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ایبٹ آباد میں رہتے تھے۔ وہ ایک میجر ڈاکٹر اور ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ اب ان کا تبادلہ گلگت کے گاؤں کے ہسپتال میں ہوا تھا، کیونکہ اس علاقے میں دل کے مریضوں کی تعداد اچانک بڑھتی چلی جا رہی تھی اور سب کا یہ کہنا تھا کہ لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں۔ خیر، انہیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی ناقابل یقین واقعہ نہ ہوا تھا۔ اعظم فاروقی کی بیوی مسز فاروقی بھی ایک بہادر خاتون تھی۔ انہیں بھی اپنے شوہر کی طرح جنات کے ہونے پر یقین نہ تھا، لیکن ان کی بیٹی بیلا اعظم فاروقی کو شروع سے ہی ایڈونچرز بہت پسند تھے۔ وہ مطالعے کی شوقین تھی اور اکثر جنوں اور پریوں کی کہانیاں پڑھتی رہتی اور پڑھ کر ہنس دیتی۔ اس نے جب سے سنا تھا کہ اس علاقے میں جنات ہیں تو اس کو پتہ نہیں کیسے جنات سے ملاقات کا شوق چڑھ گیا۔ اس نے حال ہی میں ایک جنزاد اور انسانی لڑکی کی محبت کی داستان پڑھی تھی۔ اس کو پڑھ کر وہ کافی دیر سوچتی رہی کہ جنوں کی فیمیل کیا ختم ہو گئی ہیں جو اب جنزاد انسانوں سے محبت کرنے لگے ہیں۔
ان کے گھر کی پچھلی طرف برگد کا ایک بہت پرانا پیڑ تھا جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بیلا اوپر والے پورشن کے کمرے میں رہتی تھی جبکہ مسٹر اینڈ مسز فاروقی نیچے۔ انہوں نے تو بیلا کو بھی نیچے رہنے کا بولا تھا، لیکن بیلا نے کہا اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے پانی کا جھرنا دکھائی دیتا ہے اور درخت کی شاخیں کمرے کی گیلری میں آتی ہیں۔ صبح جب ان پر پرندے بولتے ہیں تو سکون محسوس ہوتا ہے اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ بیلا نیچر لور تھی، اسے قدرتی حسن اپنی طرف کھینچتا تھا، اس لیے وہ ایبٹ آباد سے یہاں شفٹ ہونے کے بعد جلد ہی ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گیلری میں موجود پھولوں کو پانی دیتی، تھوڑی دیر وہیں کھڑی جھرنے کو دیکھتی رہتی۔ وہ جھرنا بہت خوبصورت تھا جو ان کے گھر کی پچھلی طرف تھا۔ بیلا کو اس سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ روزانہ صبح صبح اس جھرنے پر ضرور جاتی۔ اس کا پانی ہاتھ میں لیتے ہی بیلا کو اپنے پورے جسم میں تر و تازگی کا احساس ہوتا اور سکون ملتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس جھرنے کے پانی سے ہاتھ منہ دھو کر میں پورا دن فریش رہتی ہوں۔ وہ دن میں جس وقت بھی فری ہوتی یا تو جھرنے پر آ جاتی یا پھر برگد کے درخت کے نیچے۔ وہاں اس نے اپنے لیے جھولا لگوا لیا تھا۔ یہاں آس پاس کوئی بھی نہ رہتا تھا تو اس لیے یہاں بیلا کی کوئی دوست نہ تھی۔ وہ پڑھائی بھی آن لائن کر رہی تھی کیونکہ یہاں کالج گھر سے بہت دور تھا اور آمد و رفت کا بھی کوئی خاص ذریعہ نہ تھا۔ ایک بات اچھی تھی کہ یہاں انٹرنیٹ سروس جاتی نہیں تھی۔ ایک دن بیلا حسب معمول اٹھی، ایک بھرپور انگڑائی لی اور اٹھ کر گیلری میں آ گئی۔ آسمان پر نظر دوڑائی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ پورے آسمان کو سیاہ بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ساون کے اوائل دن تھے، موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ جہاں شہروں میں ساون کے مہینے میں بے تحاشا ہبس اور گرمی ہوتی ہے، وہیں گاؤں میں ساون کا موسم بہت بھلا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ لوگ بے تحاشا کیڑے مکوڑے نکل آنے کی وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی عید ہو جاتی ہے۔ خیر، بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ بیلا نے ایک نظر جھرنے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک دم حیرت زدہ ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ جھرنے کے پاس ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لال کور والی ڈائری اور ایک خوبصورت قلم تھا۔ وہ شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ بیلا نے جلدی سے پاؤں میں چپل پہنے اور جھرنے کی طرف بڑھی، کیونکہ یہاں کسی آدمی کا ہونا حیران کن بات تھی۔ یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں تھا اور بیلا نے آج سے پہلے وہاں کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ تجسس کے مارے جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے۔ بیلا جب جھرنے کے پاس پہنچی تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہاں انسان تو دور کی بات، کسی ذی روح کا نشان تک نہ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ صرف 2 منٹ میں کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے سر پر ایک چپت ماری اور خود سے ہی بولی، او بیلا، تو بھی کتنی پاگل ہے، تجھے جاگتی آنکھوں سے بھی خواب نظر آنے لگے ہیں؟ یہاں کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب تیرا وہم ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور ہاتھ منہ دھو کر اپنے جھولے کی طرف چلی آئی اور جھولا جھولنے لگی۔ کچھ دیر بعد مسز فاروقی بیلا کو آوازیں دیتی باہر آئی۔ بیلا کو جھولا جھولتے دیکھ کر انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اور جا کر جھولے کی رسی پکڑ لی۔ ایک دم جھولا رک جانے کی وجہ سے بیلا نے جھٹ آنکھیں کھولی تو سامنے مسز فاروقی کو کھڑے پایا جو اسے گھور رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیلا، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے، یوں صبح صبح بغیر ناشتے کے اٹھ کر گھر سے باہر مت نکلا کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ بیلا نے ان کے گلے میں باہیں ڈال لیں اور مسکرا کر کہا، آئی ایم سوری مما، لیکن آپ کو پتہ ہے واک کے بغیر میرا ناشتے کا دل نہیں کرتا۔ وہ انہیں ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے ساکت جھولا ایک دم سے ہلنے لگا جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو۔ اچانک ایک سرگوشی کی آواز آئی، اوہ، تو محترمہ کا نام بیلا ہے، بیلا حاتم، حاتم کی بیلا۔ سرگوشی کی ساتھ ہی جھولا ایک دم تھم گیا اور پتے ادھر ادھر ہونے لگے جیسے کوئی ان پر دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ فاروقی صاحب کام سے واپس آئے تو بہت بھیگے ہوئے تھے۔ بارش دن میں ہی شروع ہو چکی تھی، ابھی تک مسلسل برس رہی تھی اور اس کے تھمنے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کو راستے میں کافی اندھیرا پڑ گیا تھا۔ وہ چینج کر کے آئے تو مسز فاروقی ان کے بال تولیے سے خشک کرنے لگیں اور ساتھ بولیں، فاروقی صاحب، میں نے صبح آپ کو کہا بھی تھا کہ موسم خراب ہے، گاڑی لے جائیں، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی، اب بھیگ گئے نا۔ فاروقی صاحب نے ان کے ہاتھ سے تولیہ لیا اور کہا، تم نے یہ سڑک دیکھی تو ہوئی ہے، آتے ہوئے بھی 5 دفعہ ہماری گاڑی بند ہوئی تھی، کتنی مشکل سے لا کر گھر پہنچائی ہے۔ یہ گاڑی ان سڑکوں پر نہیں چلتی، میں دیکھتا ہوں کوئی جیپ مل جائے اگر کسی سے۔
خیر آپ کھانا لگائیں، اور بیلا کدھر ہے؟ اس نے کھانا نہیں کھانا کیا؟ مسز فاروقی نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر سو چکی ہے، صبح پتہ نہیں کس ٹائم جاگتی ہے، مغرب کے ساتھ ہی اسے نیند آئی ہوتی ہے۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے جبکہ بیلا لحاف میں چھپی آج پھر جنات کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے گیلری کی کھڑکی پر دستک محسوس ہوئی۔ بیلا نے منہ نکال کر باہر دیکھا، پھر اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کہانی پڑھنے لگی۔ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ یہ دستک پہلی والی دستک سے زیادہ تیز تھی۔ بیلا اٹھی اور جا کر کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، لیکن باہر کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کھڑکی بند کر کے بستر پر آ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دستک پھر سے ہونے لگی، لیکن بیلا نے دھیان نہ دیا۔ چوتھی اور پانچویں دستک پر بیلا غصے سے اٹھی اور کھڑکی کھولی۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا اس کے جسم کے آر پار ہوا اور وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ باہر بارش زور و شور سے جاری تھی، ساتھ ہی جھرنے کے پانی کی آواز بھی کافی زیادہ آ رہی تھی۔ شاید بارش کی وجہ سے اس میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا تھا۔ بیلا نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ ایک دم ڈر گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی نظر اوپر اٹھی تو اس نے کہا، یہ بھی نہ! برگد کے درخت کی ایک شاخ ہوا سے بار بار کھڑکی پر لگ رہی تھی، جس سے کھڑکی پر دستک ہو رہی تھی۔ بیلا نے وہ شاخ پکڑ کر تھوڑی اوپر کی۔ اس شاخ پر ایک الو بیٹھا ہوا تھا، وہ بیلا کو گھورے جا رہا تھا۔ بیلا نے الو کو دیکھا تو کہنے لگی، ابے او الو، تم سچ میں کیا الو کے پٹھے ہو؟ اتنی بارش میں یہاں بیٹھے کیوں بھیگ رہے ہو؟ کیا تمہاری بیوی نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ اب ایسے پرائی لڑکی کو گھورو گے تو وہ گھر سے تو نکالے گی ہی نا۔ خیر تم چاہو تو آج کی رات یہاں میری گیلری میں آ کر رک سکتے ہو، بارش میں بھیگتے رہے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ سوری، تمہیں کمرے میں رکنے کا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ تم جانتے ہو نا میں ایک جوان لڑکی ہوں اور تم ایک جوان لڑکے، میرا مطلب ہے جوان الو ہو، تو اس لیے ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دوسرا تمہاری آنکھیں کتنی لال ہیں، تم رات میں مجھے کھا ہی نہ جاؤ کہیں تو۔ نہیں، تم یہاں گیلری میں آ جاؤ، میں یہاں کرسی پر اپنی سویٹر رکھ دیتی ہوں، اس میں آ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ صبح اپنی بیوی کو منا لینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیلا اندر گئی اور اندر سے ایک ڈبہ نکال کر لے آئی۔ اس نے کرسی کی پشت سامنے کی طرف کی، پھر اس پر ڈبہ رکھا اور اندر سے ایک اونی سویٹر نکال لائی۔ اس نے وہ سویٹر بہت اچھی طرح ڈبے میں بچھایا اور ایک گھونسلہ بنا دیا۔ مڑ کر دیکھا تو الو ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا۔ بیلا نے کہا، اب میں اندر جا رہی ہوں، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں، تم بھی اکڑ چھوڑو اور آ کر سو جاؤ کھڑوس الو۔ بیلا کمرے میں آئی، کھڑکی بند کی اور پردے برابر کر کے آ کر سو گئی۔ کھڑکی کے باہر کھڑا وجود مسکرا دیا۔ پرندوں سے بھی باتیں، محترمہ تو پاگل ہیں پوری۔ ساتھ ہی اس کی نظر کرسی پر بنائے گئے گھونسلے پر پڑی تو اس کا بے ساختہ قہقہا گونج اٹھا، جس کو اس کے علاوہ اور کوئی نہ سن سکا۔ چل بیٹا، اب تو اتنے سے گھونسلے میں سوئے گا، خیر محبوبہ نے بنایا ہے، سونا تو پڑے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ نادیدہ وجود الو کی شکل میں تبدیل ہو کر سویٹر میں گھس گیا۔ صبح جب بیلا کی آنکھ کھولی تو اس کو رات والا واقعہ یاد آیا۔ اس نے فوراً سے جا کر کھڑکی کھولی تو آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کرسی اپنی پرانی جگہ پر پڑی ہوئی تھی اور اس پر کسی سویٹر یا ڈبے کا نشان تک نہ تھا۔ وہ جلدی سے اندر آئی اور دیکھا تو ڈبہ اندر اپنی جگہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے الماری کھولی تو اس کا سویٹر بھی جوں کا توں موجود تھا، لیکن اس سے ایک منفرد سی خوشبو آ رہی تھی۔ بیلا تجسس میں پڑ گئی کہ اگر یہ میرا خواب تھا تو سویٹر میں یہ خوشبو کہاں سے آئی، اور اگر یہ سب کچھ حقیقت تھی تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر کیسے آئیں؟ اور وہ الو کا خیال آتے ہی بیلا باہر کی جانب لپکی۔ وہ الو شاخ پر بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ بیلا نے اسے جگانے اور ہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اتنے میں مسز فاروقی بیلا کو ناشتے کے لیے بلانے آ گئی۔ بیلا الو پر 4 حرف بھیج کر نیچے آ گئی۔ یہ منظر ایک خوبصورت محل کا ہے جو کہ روشنیوں میں نہایا ہوا ہے۔ محل میں مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے تخت پر ایک خوش شکل بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر موجود تاج اس کے بادشاہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ بادشاہ کے دائیں بائیں کھڑی کنیزیں اسے مسلسل پنکھا جھل رہی تھیں۔ یہاں شاید آج کوئی دعوت تھی۔ طرح طرح کے کھانے اور مشروبات تیار کیے جا رہے تھے۔ لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا۔ سب محل کی سجاوٹ اور اعلیٰ ذوق سے کی گئی تعمیر دیکھ کر حیران تھے۔ اس وقت سب بڑے سے ہال میں جمع تھے، جو ہال کم ایک پورا شہر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک نظر نہ پہنچ رہی تھی۔
اس پر بیش قیمت چھت سے لٹکتے فانوس اور ان سے پھوٹنے والی رنگ برنگی روشنیاں دیکھنے والے کی نظروں کو چندھیا رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا اور کنیزوں کے جھرمٹ میں ملکہ نیلوفر جلوہ افروز ہوئی، جسے دیکھتے ہی بادشاہ کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ ملکہ دھیمی چال چلتی بادشاہ لیوسفر کے ساتھ براجمان ہوئی۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے بادشاہ سلامت؟ نیلوفر نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں ہماری ملکہ جاں؟ آگے سے اتنی ہی محبت سے جواب دیا گیا۔ ملکہ نے کہا، ساری تیاریاں میں نے دیکھ لی ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ دن ہم بہت دھوم دھام سے منائیں گے۔ لیوسفر اس کی یہ بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، ضرور ملکہ عالیہ، سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق کیا جائے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس کے لیے یہ سب تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ جناب خود کدھر ہیں؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، مجھے شہزادے نظر نہیں آئے۔ ملکہ نے کہا، اس الو کے پٹھے کو شہزادہ نہ کہیں، ایک نمبر کا الو کا پٹھا ہے، مجال ہے جو اس میں شہزادوں والی ایک بھی بات ہو، پتہ نہیں ان ویران وادیوں میں جا کر کیا ڈھونڈتا رہتا ہے۔ خیر، میں نے اسے بتا دیا ہے، وہ وقت سے پہنچ جائے گا۔ بادشاہ کے تاثرات ایک دم تبدیل ہوئے اور وہ کرخت آواز میں بولا، ملکہ نیلوفر، اپنے بیٹے کو سمجھائیں، وہ جگہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے بعد ہونے والا اگلا بادشاہ ہے۔ اگر وہ یوں ہی لاپرواہ رہا تو برادری والے کبھی بھی اسے بادشاہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ بادشاہ نہیں بنا تو آپ جانتی ہیں کہ کون سا طوفان آ جائے گا۔ وہ تو موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ ہم سے سب کچھ چھین لیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب آپ اپنے بیٹے کو اس کی ذمہ داریاں بتائیں اور اسے تیار کریں۔ اگلے سال وہ 25 سال کا ہو جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال ہی اس کی شادی کر کے اسے بادشاہ بنا دیا جائے۔ ملکہ نیلوفر نے بادشاہ کی بات کے جواب میں سر ہلایا اور کہا، جیسا آپ کا حکم میرے سرکار، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، ہم آج ہی شہزادے سے بات کرتے ہیں۔ اسے جیسے ہی ملکہ کا حکم ملا وہ سیدھا ان سے ملنے چلا آیا۔ محل میں ہوتی تیاریاں دیکھ کر اسے اپنی قسمت پر رشک ہوا اور بے ساختہ اپنے ماں باپ پر پیار آیا۔ وہ پچھلے 24 سال سے اس کا ہر جنم دن پورے دھوم دھام سے مناتے آ رہے تھے۔ اس نے پاس سے گزرتے ملازم سے پوچھا کہ ملکہ کہاں ہے؟ ملازم نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے۔ وہ ملکہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے پر کھڑی کنیز کو ملکہ سے ملنے کا کہا۔ ملکہ اپنے کمرے میں شیشے کے آگے بیٹھی تھی اور 2 لڑکیاں ان کے بال سنوار رہی تھیں جب کنیز خاص نے آ کر بتایا کہ ملکہ نیلوفر شہزادے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ انہیں آنے دیا جائے اور اپنے پاس کھڑی لڑکیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی شہزادہ کمرے میں داخل ہوا اور ملکہ کو کہا، آداب ملکہ، آداب ماں، کیسی ہیں آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ ملکہ نے شہزادے کا کان پکڑ لیا اور کہا، آداب برخوردار، ہم تو ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو فرصت مل گئی ماں سے ملنے کی؟ شہزادے نے اپنا کان چھڑوایا اور ملکہ کے پیروں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں ملکہ، میں ہونے والا بادشاہ ہوں تو اس لیے بس گھومتا پھرتا رہتا ہوں، کیونکہ بادشاہ بننے کے بعد میں انتہائی مصروف ہو جاؤں گا، اور پھر آپ کی جیسی میری بیوی ہوگی جو آپ کی طرح ہی مجھے الو کا پٹھا سمجھتی ہوگی، تو مجھ معصوم کی زندگی تو گئی نا ملکہ کی غلامی میں۔ خیر، آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں یاد فرمایا مجھے؟ ملکہ نے کہا کہ یہی بات کرنی تھی، بادشاہ آپ کی روٹین سے بہت پریشان ہیں، آپ ہفتہ ہفتہ محل سے غائب رہتے ہیں، ذمہ داریوں میں آپ کی دلچسپی صفر ہے، ایسے کیسے برادری والے آپ کو بادشاہ بننے دیں گے؟ اپنے دشمنوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں، انہیں اگر ذرا سا بھی موقع مل گیا تو وہ سب کو برباد کر دیں گے۔ آپ اب اپنی زندگی میں سنجیدہ ہو جائیں، اگلے سال آپ کی شادی ہے، ساتھ ہی آپ کو بادشاہت بھی سونپی جائے گی۔ اب جائیں، ہماری باتوں پر غور کریں، شام میں ملتے ہیں۔ آداب۔ شہزادہ اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر وہاں سے اٹھایا۔ شام کو شہزادے نے کیک کاٹا۔ اس دن تمام لوگوں کو محل میں کھانا کھلایا جانا تھا اور مستحق لوگوں کو شہزادہ اپنے ہاتھ سے چیزیں دیتا تھا۔ رات گئے تک محفل جمی رہی اور دینے دلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ شہزادے نے اب شکر کا سانس لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اسے ایک دم اس کی یاد ستائی اور وہ بے دلی سے بستر پر لیٹا اور خواب میں اس سے ملاقات کرنے نکل پڑا۔ بیلا اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اسے اپنے نام کی سرگوشی محسوس ہوئی۔ پہلے اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہو۔ بیلا، مائی کوئین،
سرگوشی اس بار بے حد قریب سے کی گئی تھی۔ بیلا کو کسی کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی، اس کا سانس رک گیا۔ اس کی حالت سمجھتے ہوئے اس نادیدہ وجود نے پھر سرگوشی کی، "مائی کوئین بیلا، ڈونٹ بی اسکیئرڈ، اٹس می، یور پرنس۔" بیلا حیرت اور خوف سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی مگر اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مارے ڈر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس نادیدہ وجود نے اس کے اوپر بستر ٹھیک کیا اور کہا، "ابھی سے یہ حال ہے، جب مجھے روبرو دیکھو گی تب کیا حال ہوگا۔" کھڑکی پر ایک سایہ پڑا اور اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب بیلا کی آنکھ کھلی تو سب کچھ یاد آنے پر اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ مسٹر اینڈ مسز فاروقی بیلا کی چیخ سن کر ایک دم اوپر بھاگے۔ آگے کا منظر دیکھ کر مسز فاروقی کی فلک شگاف چیخ گونجی، جبکہ مسٹر فاروقی بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ ان کی لاڈلی نے اندر پورا کمرہ بکھیر رکھا تھا۔ تکیے پھٹے ہوئے جن سے روئی نکل کر پورے کمرے میں پھیل گئی تھی، کتابیں بکھری پڑی تھیں، میٹرس بیڈ سے نیچے پڑا تھا اور خود میڈم بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر کھڑی چلا رہی تھی۔ مسز فاروقی غصے سے اس کی طرف بڑھی اور اسے پکڑ کر نیچے اتارا۔ "مما، وہ یہاں چوہا ہے۔" مسز فاروقی نے اس کی کمر پر ایک تھپ لگائی اور کہا، "بس بیلا، بڑی ہو جاؤ اب، عقل تمہاری گھٹنوں میں ہے۔ 10 منٹ میں کمرے کا نقشہ ٹھیک کرو اور ناشتے کی ٹیبل پر ملو۔ ان کے جانے کے بعد بیلا نے کہا، "شکر ہے مما بابا کو کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس چور کا تو آج میں پتہ لگا ہی لوں گی۔" بیلا کھڑکی میں آئی تو اسے جھرنے کے پاس پھر وہی نوجوان نظر آیا، لیکن وہ جب جھرنے کے پاس گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بیلا بہت زیادہ تجسس میں پڑ گئی۔ ایک دن بیلا جھولا جھول رہی تھی کہ جھولا خود بخود تیز ہو گیا۔ اس نے جھولا روکنے کی بہت کوشش کی مگر جھولا نہ رکا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پیچھے سے جھولے کو دھکا دے رہا ہو۔ بیلا ایک دم چیخنے لگ گئی۔ مسز فاروقی جب وہاں پہنچی تو جھولا خود بخود رک گیا۔ بیلا دوڑتے ہوئے مسز فاروقی کے گلے لگی اور بولی، "مما، وہاں کوئی ہے، کوئی مجھے زور زور سے جھولے دے رہا تھا، کوئی ہے وہاں۔" مسز فاروقی نے جب بیلا کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ اسے ساتھ لگائے اندر کی طرف لائیں اور اسے صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا۔ جب تھوڑے حواس بحال ہوئے تو مسز فاروقی نے پوچھا، "بیلا، کیا تھا یہ سب؟" بیلا نے کہا، "مما، مجھے لگا وہاں کوئی ہے تو بس اسی لیے۔" مسز فاروقی نے کہا، "آج کے بعد تم کوئی ہارر کہانی نہیں پڑھو گی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہانیاں پڑھ پڑھ کے۔" بیلا نارمل ہو گئی تھی اب۔ اسے لگا شاید واقعی یہ میرا وہم ہو، مما صحیح کہتی ہیں، مجھے اب ہارر کہانیاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ انہیں اس گھر میں رہتے 4 سال مکمل ہو چکے تھے۔ بیلا اب 24 سال کی ہو چکی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر حسن آیا تھا۔ وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ خوفزدہ بھی۔ اسے ہر وقت سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھیں، کبھی جھرنے کے پاس، کبھی جھولے پر بیٹھے ہوئے، کبھی رات کو سوتے ہوئے کمرے میں نہ صرف سرگوشیاں بلکہ اب تو اسے کبھی سیاہ دھواں دکھائی دیتا تو کبھی اپنے کمرے کی کھڑکی پر ہیولا دکھائی دیتا۔ اور پچھلے 4 سال سے اسے روز ایک خواب دکھائی دیتا چلا آ رہا تھا جس میں وہ ایک لڑکے کے سنگ جھیل پر جاتی ہے اور پانی میں عکس دیکھتی ہے تو اسے لڑکے کا عکس نظر نہیں آتا۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ لڑکا ایک خوفناک شکل اختیار کر جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد لمبا ہو جاتا ہے اور وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے۔ آج بھی وہ جھولے لے رہی تھی جب اس کے کانوں میں پتوں کے سرسرانے کی آواز پڑی۔ اس نے جھولا روک کر اس طرف دیکھنا شروع کیا تو دنگ رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کے نشان بڑھتے واضح دکھائی دے رہے تھے لیکن کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ قدموں کے نشان اس کے بالکل نزدیک آ کر رک گئے۔ آنے والے نے بیلا کے چہرے پر پھونک ماری اور اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا۔ بیلا مارے خوف کے تھر تھرا رہی تھی مگر اس نادیدہ قوت نے جیسے اس کی قوت گویائی سلب کر لی ہو۔ وہ اس کے ساتھ بت بن کر بیٹھی تھی۔ جھولا خود بخود جھولنے لگا تھا۔ اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی، "My heart, Bella, let's enjoy, dear. Why are you scared from me?" "کون ہو تم؟" بیلا کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ "You're everything, Bella." بیلا جھنجھلا گئی، "کون ہو تم؟ اور تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا چاہتے ہو؟ کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟" وہ نادیدہ قوت یا انسان اب جھولے سے اتر کر پھر ایک طرف کو چلنے لگا تھا جس کا انداز بیلا کو قدموں کی آواز اور نشان سے ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدموں کی آواز اس سے دور ہوتی گئی۔ پیچھے بیلا لرز کر رہ گئی۔ وہ ہے کون؟
کیا وہ کوئی بھوت ہے یا جن ہے یا پھر کوئی بدروح ہے؟ اگر وہ مجھے اٹھا کر کوہ قاف یا کسی شمشان گھاٹ لے گیا اور مجھے مار کر کھا گیا تو؟ لیکن پھر خود ہی اس کی بات کی نفی کی۔ اس نے آج تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو کیا وہ مجھ پر عاشق ہو گیا ہے؟ کیونکہ کہانیوں میں تو یہی ہوتا ہے، جن اس کو نقصان نہیں پہنچاتے جن سے وہ پیار کرتے ہیں۔ اور اس کی آواز بھی تو کتنی پیاری ہے، پتہ نہیں خود کیسا دکھتا ہوگا۔ خیر مجھے کیا، کوئی بھی ہو، میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ بیلا نے جلد ہی اپنے ڈر پر قابو پا لیا اور اسے اس نادیدہ وجود کو جاننے کا تجسس ہونے لگا۔ کچھ دن بعد فاروقی صاحب گھر آئے تو ان کے ساتھ 2 جوان لڑکے تھے۔ انہوں نے مسز فاروقی کو سلام کیا۔ مسز فاروقی نے ان کے سلام کا جواب دے کر سوالیہ نظروں سے فاروقی صاحب کی طرف دیکھا۔ فاروقی صاحب بولے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے وہ سامنے والا بنگلہ خریدا ہے، یہ بہزاد ہے اور یہ ان کا دوست سمیر، میں ان کو آج کھانے پر لایا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ مسز فاروقی نے کھانا لگایا۔ کھانے کے دوران انہوں نے ان سے ماں باپ اور فیملی کے بارے میں پوچھا، جس پر بہزاد تو چپ رہا، لیکن سمیر نے بتایا کہ بہزاد کی فیملی میں کوئی نہیں ہے، جبکہ میرے والدین کوئٹہ میں رہتے ہیں۔ وہ دونوں بہت نیک اور سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ اتنے میں بیلا نیچے آئی تو میز پر بیٹھے نفوس کو دیکھ کر چونک پڑی۔ مسٹر فاروقی نے تعارف کروایا۔ بیلا اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے دوران بیلا کو مسلسل کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوتی رہیں۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے۔ بہزاد بھی بیلا کی طرح نیچر لور تھا۔ ان کی اکثر ملاقات ہونے لگی۔ جب بیلا جھرنے پر جاتی تو دیکھتی بہزاد پہلے سے موجود ہوتا۔ وہ بہت حیران ہوتی کہ اس کا گھر تو یہاں سے کافی دور ہے، تو وہ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کیا وہ ساری رات سے یہیں رہتا ہے؟ خیر بیلا اور بہزاد میں کافی دوستی ہو چکی تھی۔ بیلا اس ویرانے میں ایک دوست کو پا کر بہت خوش تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اسے کسی نادیدہ وجود کا پتہ لگانا ہے۔ اسے ہر وقت اب بہزاد کا ہی انتظار رہتا تھا۔ دوسری طرف بہزاد بھی بیلا کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ جانے اب یہ محبت کیا رنگ لانے والی تھی؟ کیا ان دونوں کو ان کی محبت مل جانی تھی یا پھر ان کے حصے میں بھی ہجر ہی آنا تھا؟ یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے۔ بیلا اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اسے اپنے کمرے میں غیر معمولی حرکت کا احساس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور ساتھ ہی انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ بیلا کو بے اختیار الٹی آ گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ دھواں اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہوا اور اس سے ایک ہولناک چہرہ باہر آیا۔ کالا مکروہ چہرہ، موٹی موٹی آنکھیں جو کہ باہر لٹک رہی تھیں، ٹیڑھی ناک اور پھٹے ہوئے کالے سیاہ ہونٹ۔ اوپر والے ہونٹ پر گہرے کٹ کا نشان تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ اس کے چہرے کا سارا گوشت پگھل پگھل کر نیچے گر رہا تھا۔ وہ کوئی انتہائی مکروہ شخص تھا۔ اگلے ہی پل اس کا مکروہ قہقہا کمرے میں گونجا اور آواز آئی، اچھا تو ہے وہ؟ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے مگر ہے بہت بے وقوف۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے بیلا کی طرف دیکھا۔ بیلا کا وجود ایک دم ہوا میں معلق ہو گیا۔ کوئی طاقت بری طرح سے اس کا گلا دبا رہی تھی۔ بیلا اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس شیطانی طاقت کے آگے اس کا زور نہیں چل رہا تھا۔ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ اچانک بہزاد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دھواں اس کو دیکھتے ہی غائب ہو گیا۔ بیلا دھڑام سے بیڈ پر آ گری۔ بہزاد دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اس کو سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ بیلا اٹھو، ہوش میں آؤ بیلا، آنکھیں کھولو۔ بہزاد نے گلاس سے پانی لے کر بیلا کے چہرے پر چھڑکا۔ بیلا نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر بہزاد کو دیکھا اور پھر ایک نظر کمرے کو۔ وہ فوراً سے بہزاد کے گلے لگ گئی۔ بہزاد پلیز مجھے بچا لو، وہ بہت گندا ہے، بہت برا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، پلیز مجھے بچا لو۔ بہزاد نے بیلا کو خود سے الگ کیا اور کہا، بیلا ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوا، بس ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، آؤ باہر چلتے ہیں، بارش ہونے والی ہے۔ بیلا نہ چاہتے ہوئے بھی بہزاد کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ کافی دیر باہر گھومتے رہے۔ واپسی پر جھرنے کے پاس آ کر بہزاد نے بیلا سے کہا، رکو بیلا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بیلا نے ناسمجھی سے بہزاد کی طرف دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی بیلا؟ بہزاد نے مسکرا کر پوچھا۔ بیلا ایک دم حیران رہ گئی، پھر اس نے کہا،
بہزاد آپ مما پاپا سے پوچھ لیں پہلے، یہ کہہ کر بیلا وہاں سے بھاگ گئی۔ اسی رات بہزاد سمیر کے ساتھ ان کے گھر آیا اور مسز فاروقی اور فاروقی صاحب سے بات کی۔ ان دونوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ بہزاد نے کہا کہ دراصل مجھے ایک کام کے سلسلے میں 2 مہینے کے لیے اسکردو جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے منگنی ہو جائے اور میری واپسی کے بعد شادی۔ وہ دونوں رضامند ہو گئے۔ سمیر نے بھی زبردستی مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور کہا کہ چلو اب گھر چلتے ہیں۔ حالانکہ بہزاد کا ابھی گھر جانے کا کوئی دل نہ تھا، لیکن مجبوری کے تحت اٹھنا پڑا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچے سمیر کا ہاتھ گھوما اور بہزاد کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ گستاخی معاف، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دل لگی تک تو ٹھیک تھا، لیکن شادی یہ ممکن نہیں ہے۔ بہتر ہے آپ خود کو روک لیں۔ بہزاد نے مسکراتے ہوئے سمیر کو دیکھا اور کہا کہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ کرنے والا میں ہوں اور وہ صرف میری ہے۔ لیکن کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ کیوں اپنے دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے آپ کے اس عمل سے وہ سب کچھ برباد کر دیں گے۔ سمیر کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ بہزاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، فکر مت کر یار، اور یہ میرے ساتھ آپ جناب نہ کیا کر۔ جا کر سو جا، میں اپنے دشمنوں کا انتظام کرنے ہی جا رہا ہوں اور تو بھی میرے ساتھ ہی جائے گا۔ لیکن وہ آنے والے وقت سے بے خبر تھا۔ اسے اپنے اس فیصلے پر کتنا پچھتاوا ہونے والا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ بیلا اپنے کمرے کی گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کے کان کے پاس سرگوشی ہوئی، حاتم کی بیلا۔ بیلا ایک دم اچھل پڑی اور گرتے گرتے بچی۔ وہ تو بہزاد کے ساتھ مصروف ہو کر اس کو بھول ہی چکی تھی۔ بیلا کو دیوار پر سایہ نظر آیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم بھاگ کر کمرے میں گئی تو اس کو حیرت کے کئی جھٹکے لگے۔ پورا کمرہ گلاب کی تازہ پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں موم بتیاں جل رہی تھیں اور ٹیبل پر فریش کریم کیک پڑا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں ایک مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو بیلا کو اپنی اونی سویٹر سے آئی تھی جو اس نے اس الو کو دیا تھا۔ بیلا کے قدم خود بخود میز کی جانب بڑھنے لگے۔ کیک پر لکھی تحریر دیکھ کر وہ ششدر سی رہ گئی۔ جنم دن مبارک ہو میری ملکہ۔ بیلا نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے۔ یہ سب کون کر سکتا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے پھر اپنے پاس سرگوشی سنائی دی، کہیں مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہی میری ملکہ۔ بیلا نے گھبرا کر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ سامنے کیوں نہیں آتے؟ بیلا کی گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ تم مجھے دیکھ کر حیران ہو جاؤ گی یا ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جاؤ۔ مقابل کی مزاح سے بھرپور لہجے میں سرگوشی ہوئی۔ لیکن میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، بیلا نے کہا۔ میں ایک جنزاد ہوں، مجھے دیکھنے کی ہمت ہے؟ مقابل نے پھر سے سرگوشی کی۔ جنزاد؟ بیلا کے منہ سے ٹکڑوں کی صورت میں نکلا۔ اس کی ساری بہادری اڑن چھو ہو گئی۔ ہاں جنزاد، اب میں تمہارا خون پی جاؤں گا، کیونکہ تم جان چکی ہو کہ میں کون ہوں۔ اب تمہارا زندہ رہنا ٹھیک نہیں۔ بیلا کو ایک ہیولا اپنی طرف آتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، بیلا ایک دم ہوش کھوتی نیچے گر گئی۔ صد شکر کے فرش پر قالین تھا، ورنہ بیلا کی کوئی نہ کوئی ہڈی ضرور ٹوٹ جانی تھی۔ اس ہیولے نے نیچے جھک کر بیلا کو اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر گیلری کی طرف بڑھا۔ اچانک اس نے الو کی شکل لے لی اور درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ نیلوفر محل میں تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، ہوتی بھی کیوں نہ۔ آج سے 3 دن بعد اس محل کے اکلوتے وارث کی شادی اور تخت پوشی کی جانی تھی، جس کے لیے ہر کوئی بےتاب تھا۔ آج تمام برادری سے شہزادیاں محل میں دعوت کے لیے بلائی گئی تھیں۔ ان میں سے کسی ایک کو شہزادے نے اپنے ہمسفر اور ریاست کی اگلی ملکہ کے لیے منتخب کرنا تھا۔ تمام شہزادیاں شہزادے کا انتخاب ہونا چاہتی تھیں، اس لیے ہر ایک نے ایک سے بڑھ کر ایک تیاری کی تھی، لیکن ان کی ساری تیاریاں رائیگاں چلی گئیں۔ شہزادہ دعوت میں شریک ہی نہیں ہوا۔ ملکہ غصے سے کھول رہی تھی اور کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور شہزادہ اندر داخل ہوا۔ ملکہ کے چہرے پر سجے سخت تاثرات دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ملکہ اسے دیکھتے ہی برس پڑی۔ آئیے آئیے جناب، فرصت مل گئی آپ کو؟ کہیں ہم نے آپ کو بلا کر آپ کے حسین لمحات ضائع تو نہیں کر دیے؟ آپ کو پتہ بھی ہے آج کتنی شرمندگی ہوئی ہے ہمیں؟ آپ نے نہیں آنا تھا، پہلے ہی بتا دیتے تاکہ ہم کسی کو بلاتے ہی نہیں۔
آپ نے تمام مہمانوں کی بے عزتی کی ہے، اس پر کچھ وضاحت پیش کریں گے آپ؟ شہزادہ کان پکڑ کر ملکہ کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، معذرت ملکہ صاحبہ، ہم سب سے معذرت کر چکے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں اور آپ صرف میری تاج پوشی کی تیاریاں کریں۔ اس ریاست کی ملکہ خود ہی آ جائے گی، فی الحال مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ آداب ملکہ۔ وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل گیا۔ دوسری طرف بیلا کا خوف مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ بہزاد منگنی کر کے اسکردو جا چکا تھا، جبکہ وہ ہیولا اکثر بیلا کو دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی سرگوشیاں بیلا کی جان نکال دیتی۔ بہزاد کو گئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اب وہ ہیولا بھی کہیں غائب ہو گیا تھا، لیکن اب ان کے گھر میں بہت سے پراسرار واقعات ہونے لگے تھے۔ کبھی چیزیں غائب ہو جاتی اور کبھی خود ہی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ آدھی آدھی رات کو ان کے دروازوں اور کھڑکیوں پر دستک سنائی دیتی۔ جب جا کر کھولتے تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ اکثر برگد کے درخت کے پاس سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی رہتی۔ پہلے یہ سب صرف بیلا کو سنائی دیتا تھا، لیکن اب بیلا کے ساتھ ساتھ اس کی مما اور بابا کو بھی وہ آوازیں واضح طور پر سنائی دینے لگی تھیں۔ اکثر سارے برتن ٹوٹے ہوئے ملتے اور سارا گھر ایسے بکھرا ہوتا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ وہ سب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ہسپتال کے کئی لوگوں نے فاروقی صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ جگہ اور علاقہ چھوڑ دیں، لیکن فاروقی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کو کسی چیز نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور گھر چھوڑ دیں تو کوئی اور گھر ملنا ناممکن ہے۔ ایک روز فاروقی صاحب گھر آئے تو گھر میں ہونے والی کارروائی دیکھ کر وہ پتھرا کر رہ گئے۔ لاؤنج سے زور زور سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی آپس میں لڑ رہا ہو۔ بیلا اور مسز فاروقی ایک کونے میں خوفزدہ سی کھڑی تھیں۔ باتوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک کھڑکی کھلی اور اس سے 2 بلیاں لڑتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پنجے اور منہ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک بلی سفید رنگ کی اور ایک کالے رنگ کی تھی۔ کالے رنگ کی بلی بیلا کو دیکھ کر بری طرح غرا رہی تھی۔ اچانک کالی بلی نے بیلا کی طرف چھلانگ لگائی۔ ان کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکل گئیں۔ بیلا نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس سے پہلے کہ کالی بلی بیلا کو کوئی نقصان پہنچاتی، سفید بلی ایک ہی جس میں اس تک پہنچتی اس کو نیچے گرا چکی تھی۔ اچانک سفید بلی کے منہ سے آواز نکلی جسے سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ انسانوں جیسی آواز میں بولی، خبیث عورت، چلی جا یہاں سے، نہیں تو ہم تیرا ستیہ ناش کر دیں گے۔ کالی بلی آگے سے غرائی اور کہا، اس سے پہلے میں اس خوبصورت بلا کو کھا جاؤں گی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ کالی بلی نے کہتے ہی ساتھ بیلا کی طرف منہ کیا۔ اس کا قد دیکھتے ہی دیکھتے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک بلی سے خونخوار بھیڑیے میں تبدیل ہو گئی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ گہرا کالا چہرہ، بدنما نقوش اور بے حد گندا جسم۔ اس کو دیکھ کر ہی گھن آ رہی تھی۔ اس عورت کا قد دیکھتے ہی دیکھتے چھت تک جا پہنچا۔ اس کے لمبے لمبے ہاتھ پیر تھے۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر اس مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے بیلا پر وار کیا، جو بیلا نے بروقت نیچے بیٹھ کر ضائع کیا۔ بیلا نے اٹھتے ساتھ ہی بغیر وقت ضائع کیے پاس پڑا گلدان اٹھا کر اسے دے مارا، جو اس کی دائیں آنکھ میں جا کر لگا۔ اس کو بیلا سے جوابی حملے کی توقع نہیں تھی، اس لیے گلدان لگتے ہی ایک ہاتھ آنکھ پر رکھ کر زور سے چلائی اور دوسری طرف سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کرسی اڑتے ہوئے بیلا کی طرف آئی، لیکن اس بار بھی بیلا تیزی سے ایک طرف ہوئی اور کرسی اس کے کان کے پاس سے گزر کر دیوار پر جا لگی۔ سفید بلی اب ایک جگہ بیٹھ کر دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ ادھر اس عورت نے دوبارہ بیلا پر حملہ کیا، جو بیلا اس بار بھی نہایت پھرتی سے اپنا بچاؤ کر گئی۔ مسٹر اینڈ مسز فاروقی حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں بیلا سے اس بہادری کی امید نہیں تھی۔ اپنے سارے وار ضائع جاتے دیکھ کر وہ عورت انتہائی غصے میں آ چکی تھی۔ اس نے منہ کھولا اور ایک آگ کا گولا بیلا کی طرف لپکا۔ اس بار بیلا خود کو نہ بچا سکی۔ آگ کا شعلہ اس کی بازو کو جلا گیا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سنتے ہی سفید بلی فوراً حرکت میں آئی اور اس عورت کی طرف لپکی۔ اگلے 5 منٹوں میں اس بلی نے اس کا حشر نشر کر دیا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ سفید بلی نے قالین پر اپنے پنجے اور منہ صاف کیا، ایک نظر بیلا کو دیکھا جس کی بازو بری طرح جل چکی تھی، اور اگلے ہی لمحے کھڑکی سے باہر کود گئی۔ مسٹر اور مسز فاروقی دوڑ کر بیلا کے پاس پہنچے، جو اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ انہوں نے فرسٹ ایڈ لا کر فوراً اس کا زخم صاف کیا اور پٹی کی۔
اس واقعے کے بعد وہ سب بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ فاروقی صاحب نے بیلا کو نیند کی دوائی دی اور کھانا کھلا کر سلا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی اس مسئلے کا حل سوچنے لگے۔ جو کچھ آج ہوا تھا، اگر وہ سفید بلی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ دبے پاؤں آ کر اس کے پاس بیٹھا۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر درد کے تاثرات رقم تھے۔ اس نے بے اختیار اس کا بازو تھاما اور اس پر پھونک ماری۔ بیلا نیند میں تھی جب اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھونک ماری ہو۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنی بازو کو کسی کی پکڑ میں محسوس کر رہی تھی۔ پکڑ انتہائی نرم تھی، ساتھ ہی سرگوشی ہوئی۔ آئی ایم سوری مائی کوئین، پلیز مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا اور اس وجہ سے وہ گھٹیا عورت تم تک پہنچ گئی، لیکن اب میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارا حاتم آ چکا ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے بیلا کے بازو پر ایک اور پھونک ماری۔ ایک دم جیسے بیلا کا سارا درد، ساری جلن ختم ہو گئی۔ اس نے اپنی بازو سے پٹی کھولی تو وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ اس کا بازو پہلے کی طرح بالکل ٹھیک تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ بیلا نے کہا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے یہاں اتنا کچھ ہوتا رہا، کہیں یہ سب تم نے تو نہیں کیا؟ اس کی بات سن کر حاتم ہلکا سا ہنسا، جس کی آواز بیلا کو سنائی دی۔ اس نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن جس نے بھی کیا ہے اس کو انجام تک پہنچا کر آیا ہوں۔ تم سامنے نہیں آ سکتے کیا؟ بیلا کی آواز میں التجا تھی۔ سامنے آ کر کیا کروں گا؟ ابھی رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھ لینا روز کی طرح، ہر روز تو دیکھتی ہو مجھے۔ یہ کہہ کر وہ ہیولا غائب ہو گیا۔ تم مجھے روز دیکھتی ہو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے کب دیکھا؟ بیلا واپس لیٹ گئی تھی، جبکہ کھڑکی سے باہر درخت کی شاخ پر بیٹھا الو اپنی مخصوص آواز میں بولا تھا۔ اگلی صبح بہزاد بھی واپس آ چکا تھا۔ سارے واقعات کا سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہیں پر ہم دونوں کی شادی بھی کرا دیجیے گا، اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ پہلے تو بیلا کے مما پاپا نہ مانے، لیکن مجبوراً انہیں بہزاد کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ راستے ہی میں سو گئے تھے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایک الگ ہی دنیا میں پایا۔ چمکتی دیواریں، بڑا سا کمرہ، اعلیٰ پردے اور دبیز قالین، اور کمرے میں پھیلی خوشبو سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں آ گئے ہیں۔ ابھی وہ اس جھٹکے سے نہ سنبھلے تھے کہ اچانک کمرے میں وہی سفید بلی اور ایک الو آئے۔ ان کے پیچھے ایک بڑا سفید بلا بھی تھا۔ وہ سب ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے جب انہوں نے روپ بدلے۔ سفید بلی اور بلا ایک بادشاہ اور ملکہ کے روپ میں آ گئے، جبکہ الو ایک نوجوان کی شکل میں تھا۔ اس کی ان کی طرف کمر تھی، اس لیے وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ جب وہ ان کی طرف گھوما تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ الو اور کوئی نہیں بلکہ بہزاد تھا۔ ملکہ نے ان کی کیفیت سمجھتے انہیں بیٹھنے کا کہا اور پھر بولی، ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ پریشان ہیں کہ ہم کون ہیں۔ دراصل ہم جنات ہیں۔ یہ میرے شوہر جنات کے بادشاہ لیوسفر ہیں، میں جنات کی ملکہ نیلوفر، اور یہ ہمارے شہزادے بہزاد حاتم ہیں، جو کہ اگلے بادشاہ جنات ہیں۔ یہ کوقاف ہے اور ہمارا محل۔ آپ گھبرائیے نہیں، ہم انسانوں کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں آپ کو نقصان پہنچا، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے شہزادے آپ کی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اور انہیں جنات کی ملکہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز فاروقی حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ بیلا کے کانوں میں وہی سرگوشیاں گردش کرنے لگیں۔ حاتم کی بیلا، اسے بے اختیار وہ الو یاد آیا جو درخت پر بیٹھا رہتا تھا۔ اسے 2 منٹ لگے تھے سب سمجھنے میں۔ وہ غصے سے بہزاد کی جانب بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ اچھا تو وہ تم تھے الو کے پٹھے؟ بیلا کی بات پر وہ سر نیچے کیے ہنسنے لگا۔ باقی سب ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ابھی وہ کھڑے ہی تھے کہ اچانک محل میں گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی۔ ملکہ اور بادشاہ فکر مندی سے باہر کی طرف بڑھے۔ عفریت برادری کے جنات نے حملہ کر دیا تھا۔ عفریت جنات بہت ظالم تھے، وہ انسانوں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے لیوسفر بادشاہ نے انہیں محل سے باہر نکال دیا تھا۔ ان کی وجہ سے سارے جنات بدنام تھے۔ آج جب ان کو پتہ چلا کہ شہزادہ ایک انسانی لڑکی کو ملکہ بنا کر مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اس سے پہلے بھی وہ بیلا کے گھر اسے نقصان پہنچانے جا چکے تھے جب ملکہ نے بیلا کو بچایا تھا۔ آج انہوں نے محل پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ بے دردی سے جنوں کو ہی قتل کرتے جا رہے تھے۔ شہزادے نے فوراً بیلا کو پکڑ کر مسٹر اور مسز فاروقی کے پاس کھڑا کیا
اور ان کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا اور ان کو سختی سے منع کیا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ بہت سے جنات نے ان پر حملہ کیا، لیکن وہ شہزادے کے حصار کی وجہ سے خود ہی جل کر راکھ ہو گئے۔ بیلا اور اس کے گھر والے دہشت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ زلزلہ تھم چکا تھا۔ شہزادے نے اپنی طاقتوں سے انہیں بدترین شکست دی تھی۔ اس کے بعد جب وہ بیلا اور اس کے گھر والوں کے پاس آئے تو فاروقی صاحب نے شہزادے سے کہا کہ ہمیں گھر چھوڑ دو، انسانوں اور جنوں کی شادی ممکن نہیں۔ اتنے میں ملکہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی یہاں بہت خوش رہے گی، وہ بہت بہادر ہے، آپ بے فکر رہیں۔ یوں 2 دن بعد ایک انسانی لڑکی اور جنزاد کی شادی ہو گئی۔ شادی اتنے شاندار طریقے سے کی گئی کہ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ رنگ برنگی محفلیں سجائی گئیں کہ ہر کوئی جھوم اٹھا، ساتھ ہی شہزادے کی تاج پوشی بھی کی گئی۔ اب وہ الو کا پٹھا بادشاہ بہزاد حاتم بن گیا اور بیلا ملکہ جنات۔ اب محل کا نام نیلوفر محل سے بیلا محل کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔